الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما
بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کے مسلسل بیانات میں یہ تذکرہ بار بار ہو رہا ہے کہ جس کسی صاحب ایمان کو اللہ اپنا مقرب بنانے کا شرف عطا کرتے ہیں اور وہ مشرف بقرب الہی ٹھہرتا ہے، ایسے بندے کی زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کی بڑی قابل رشک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو ایک صاحب ایمان اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتا ہے، تو اس صاحب ایمان کو اللہ اپنی خالص بندگی یعنی اپنی عبادت میں پہلے سے بہتر اور بہتر اور بہتر اور بہتر اور بلند اور اونچا مقام عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے رکنے کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن کی مخالفت سے رک جاؤں، اللہ کی نافرمانی سے رکنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پیغمبروں کی تابعداری کی مخالفت سے رک جاؤں،
یہ دو باتیں جب میری زندگی میں، یعنی عمل بالکتاب اور عمل بالسنہ، عمل بالکتاب اور عمل بالسنہ، جب یہ دو خوبیاں میرے اعمال میں نظر آتی ہیں تو پھر قدم قدم پہ اللہ کی رحمتیں مجھے اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں، اور حق و باطل کے مارکے میں فریق مخالف میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنی رحمت کی حفاظت میں مجھے فتح و کامرانی سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ فوز و فلاح یعنی کامیابیاں، یہ ہر ذی عقل کو درکار رہتی ہیں۔ ناکام تو کوئی بھی نہیں ہونا چاہتا، جس کو عقل، کاروبار کرنے والا جب بھی کوئی چھوٹا یا بڑا کاروبار کرتا ہے تو وہ کامیابی کے لیے کرتا ہے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا دنیاوی تعلیم ناکام ہونے کے لیے نہیں حاصل کرتا، بلکہ کامیاب ہونے کے لیے کرتا ہے۔ صنعت و حرفت کرنے والا ناکام ہونے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ کامیابی کے لیے کرتا ہے۔ الغرض دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے جہاں کہیں عقل و شعور موجود ہوگا، وہاں کامیابی کی خواہش ایک عقل و شعور کا لازمی حصہ ہوگی۔ تعلیم و تعلم میں مصروف کامیابی کی خواہش رکھتا ہے، عملی سیاست میں مصروف کامیابی کی خواہش رکھتا ہے، تجارت میں مصروف آدمی کامیابی کی خواہش رکھتا ہے، دینی محنت میں لگا ہوا دیندار کامیابی کی خواہش رکھتا ہے۔ کوئی بھی کامیابی کی خواہش کے بغیر ذی شعور اپنی زندگی نہیں گزارتا۔ خواہش تو رہتی ہے، خواہش تو رہتی ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ خواہشیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی خواہشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا انسان مر جاتا ہے، خواہش پیچھے رہ جاتی ہے۔ خلاصہ اس حدیث مبارک کا یہ ہے کہ موت انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، ابھی اس کی خواہش پیچھے رہتی ہے۔ خط خطوطا مربعا، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربعا۔ Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم drawn a square۔ خط خطوطا مربعا کا معنی کیا ہے؟ Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم drawn a square، آپ نے مربع شکل کی ایک
4 لائنیں لگائیں، اسکوئر بنایا، کھینچا، وخطا وسطا خارجا منہ، اور آپ نے ایک اور لائن اس مربع کے بالکل سینٹر میں لگائی، اس لائن کا ایک سرا اس مربع جو بنایا تھا اس کے سامنے والے سرے سے اس سرے کو باہر نکال دیا۔ وخط خطوطا متفرقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اس سینٹر والی لائن کے دائیں اور بائیں چھوٹے چھوٹے اور خط بھی کھینچے، لائنیں لگائیں۔ یہ ایک شکل سی بن گئی۔ صحابہ سے آپ نے پوچھا بھائی معلوم ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے، اللہ ورسولہ اعلم۔ تو آپ نے اپنی جو ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے آپ نے یہ زمین پہ نقشہ بنایا تھا، چونکہ نرم زمین پہ یہ نقشہ بنا، تو آپ نے اپنی ہاتھ کی چھڑی سے وہ جو درمیانی لائن تھی جو اس اسکوئر کے درمیان میں رسول اللہ نے لگائی تھی، اس پر رسول اللہ نے اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا ھذا ابن آدم۔ اتنا وسیع مفہوم ہے ابن آدم کا، کوئی عاقل بالغ ابن آدم کے مفہوم سے انبیاء کو باہر کر سکتا ہے؟ شہداء، اولیاء، صلحاء، حکماء، بلغاء، فضلاء، نبلاء، یہ سارے کیٹیگری ہیں بڑے بڑے لوگوں کی، ان کو یہ بھی سارے آدم کی اولاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولے نا کیا ہے؟ آدم کی اولاد۔ عبادت گزار اللہ کے بندے آدم کی اولاد ہیں، اللہ کے نافرمان بندے آدم کی اولاد میں سے ہیں، نمازی بندے اللہ کی آدم کی اولاد میں سے ہیں، سفید رنگ والے، کالے رنگ والے، تیکھے نقشوں والے، بجھے ہوئے مدھم نقشوں والے، ناگوار لگنے والی ساخت والے، خوشگواری کے احساس کے چہروں والے، بہت باصلاحیت لوگ، بہت کودن قسم کے لوگ، بڑے متوسط قسم کی صلاحیتوں والے، یہ تمام قسموں کے جو لوگ ہیں، اس سارے کے سارے کون ہیں؟ ابن آدم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب بولیے نا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، ان کا تعارف ابتدائی یہ ہے کہ وہ آدم کی اولاد میں سے، یعنی مشرک ٹولہ آدم کی اولاد میں سے، کافر ٹولہ آدم کی اولاد میں سے۔ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے والے آدم کی اولاد میں سے، ڈاکٹر، انجینئر، دیگر تمام شعبہ زندگی کے افراد، ھذا ابن آدم، صحابہ، صحابیات، مرد و عورتیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بولے نا سارے، یہ کیا ہے؟ آدم کی اولاد ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ معلوم ہے کہ یہ جو 4 لائنیں سامنے، پیچھے، دائیں، بائیں، یہ جو آدم کی اولاد کے سامنے بھی ایک لائن ہے، پیچھے بھی لائن ہے، دائیں بھی لائن ہے، بائیں بھی لائن ہے، یہ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو آدم کی اولاد کے
دائیں بائیں سامنے پیچھے، یہ جو لائنیں ہیں یہ اس کی موت ہے جس نے اس کو سامنے سے گھیرا ہوا ہے۔ پیچھے بھاگنے کی کوشش کرے تو موت ہے، دائیں بھاگنے کی کوشش کرے تو موت ہے، بائیں بھاگنے کی کوشش کرے موت۔ یہ کیا ہے کہ یہ ہے انسانی جہتیں خواہش کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں اللہ کی جناب سے آیات بینات کا انکار، واضح دلائل کا انکار، اس کو اللہ الٹے پاؤں پھرنے سے تعبیر کرتے ہیں، پیچھے جانا۔ معلوم یہ ہوا کوئی آگے بڑھے یعنی اللہ کے احکامات کی تابعداری ابن آدم کرے تو تب بھی وہ موت ہی کی جانب جا رہا ہے۔ کوئی اللہ کی نافرمانی پہ لگا ہو تو وہ بھی موت ہی کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی جس مرضی ڈگر پہ چلے، طاقت کے نشے میں مخمور ہو کر دائیں بائیں منہ کر کے چلنے لگے، کچھ بھی کر لے، ابن آدم کی کوئی شکل اس کی زندگی کی ایسی نہیں جو اسے موت کے گھیرے سے باہر جانے دے۔ جہاں جہاں ابن آدم جائے گا موت ہی کی طرف جائے گا۔ اور یہ جو بیچ میں چھوٹی چھوٹی لائنیں، باہر والی لائنوں کے بیچ میں جو رسول اللہ نے چھوٹی چھوٹی لائنیں لگائیں، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ اس کی دنیا کے وہ مسائل، وہ ترجیحات، وہ مصائب، یہ وہ آلام، وہ معاملات جو وہ دنیا میں کرتا ہے۔ تعلیم حاصل کر لوں، دکان بنا لوں، مکان بنا لوں، میں بیمار ہوں، دوائی کھا کے صحت مند ہو جاؤں، فلانا اینٹی بائیوٹک کا کورس کر لوں، میں اپنے بیٹے کو باہر کے ملک میں بھیج لوں، میرا بیٹا شادی کر لے، اس کے بچے ہو جائیں اور پھر میں ان کے لاڈ لڈاؤں، میں گجرات ضلع کی سیاست سے آغاز کروں اور پنجاب کے صوبے میں صوبائی سیاست کا حصہ بن جاؤں، میں وہاں سے آگے جاؤں اور وفاقی سیاست کا ایک حصہ بن جاؤں۔ یہ وہ اس کے وہ معاملات ہیں جن کو وہ نبھاتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا بینما ہوا سے مراد یہ انسان، بینما ہوا کذالک، ابھی یہ ابن آدم اپنے ان مسائل کو اور اپنے ان اہداف کو حاصل کرنے کی محنت کر رہا ہوتا ہے کہ اذ جاءہ الخط الاقرب، ابھی وہ اپنی دنیا داری کے امور کی انجام دہی میں لگا ہوتا ہے تو اچانک اس کا چونکہ سفر موت کی جانب ہوتا ہے تو لہذا انہیں پتہ ہی نہیں لگتا تھے موت کا خط اسے آ کر پکڑ لیتا ہے۔ یہ جو سرا رسول اللہ نے باہر نکالا موت کی لائن سے، اس سے مجھے یہ روایت یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا موت ابن آدم کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، یا رسول اللہ یہ باہر جو سرا باہر نکلا ہوا یہ کیا ہے؟ وہ آپ نے فرمایا ھذا عملہ، حمزہ مفتوحہ کے ساتھ، میں اکثر یہاں پہنچ کر یہ فرق بیان کیا کرتا ہوں۔ عمل کا لفظ چونکہ مشہور ہے نا، عین میم لام سے، عمل کا معنی کام کرنا، کام ہے، عاملہ فلاں نے کام کیا، عمل کیا، عمل کام کرنا، عمل کام۔ تو حمزہ کے ساتھ اگر ہو، حمزہ زبر اور اوپر میم کے اوپر زبر اور لام ساکن، عمل، تو اس کا معنی ہوتا ہے ایسی خواہش جو موت آ جاتی ہے وہ خواہش پوری نہیں ہوتی، ادھوری خواہش۔ آپ نے فرمایا ھذا عملہ، وہ موت سے آگے جو سرا نکالا
آپ نے فرمایا بندہ مر گیا خواہشات پوریاں نہیں ہوئی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم، یہ ہے وہ۔ تو جس بندے کو میں یہ سمجھا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے میں یہ سمجھا ہوں، اور آپ کو بھی اللہ اس کی تفہیم عطا فرمائے، کہ جس بندے کو اللہ کتاب و سنت کی سچی تابعداری کے عوض اپنا قرب عطا کرتے ہیں، میں یہ سمجھا ہوں کہ وہ اپنی خواہشوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے، وہ اپنی تمناؤں کو اپنے اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواہش کے اللہ کی مرضی کے تابع ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے ساتھ چمٹے ہوئے شیطان کی مت مار دی ہے، ہاں جی، اس کو پاگل کر دیا ہے، وہ بے بس ہو گیا ہے، اس نے سارے جتن جتا کے اپنی ہار مان لی ہے اور شکست تسلیم کر لی ہے۔ میرے ساتھ چمٹے ہوئے شیطان اور اس کے چیلوں نے وہ شکست خوردہ ہو گئے ہیں، اور میں فاتح بن کے دامن توحید و سنت میں آباد و شاد ہو کر تفہیم قرآن و سنت سے اپنے رب کی رحمتوں کا مستحق بن گیا ہوں۔ یہ اصل میں میری منزل ہے۔ پھر ایسی کوئی خواہش دامنگیر نہیں ہوتی مقرب بندے کے، کی بنے گا میرا، وہ میرا کی بننا ہے، وہ جانے جنہیں میں ٹورے میرے بچے کا کی بنے گا، جنہیں جتھے نے وہ جانے، میری فیکٹری کا کیا بنے گا، جس نے دی ہے وہ جانے، میرے ملک کا کیا بنے گا، جس نے وطن دیا ہے حفاظتیں کرنے کا ذمہ وہ جانے۔ اللہ اپنی کوشش، اپنی کاوش، اپنی تمام تر صلاحیتیں ایک مومن دینیات کے عنوان پر ہو یا دنیا کے عنوان پر ہو، ان کا لازمی نتیجہ ایک مومن کے ذہن میں، مقرب مومن کے ذہن میں یہ ابتداءً ہونا چاہیے اور رہتا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں، مالی دا کم ہے، پانی لانا نالے پر مشکاں پاوے، مالک دا کم ہے پھل پھول لانا لاوے، یا میرا کام ہے سجدے کرنا، میرا کام ہے جھوٹ کے مقابلے میں سچ کو اپنانا، میرا کام ہے حرام کے لقموں کے مقابلے میں حلال کے لقموں پہ قانے بن جانا، میرا کام ہے بدعات کے مقابلے میں سنت پہ ڈٹ جانا، میرا کام ہے لغویات کے مقابلے میں حقائق پہ اڑ جانا، میرا کام ہے کھیل و تماشا کے مقابلے میں کتاب و سنت کی سنجیدگی اپنی طبیعت و افکار پہ طاری کر لینا، میرا کام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کے تمام مراحل کو عبور کرنا، میرا کام ہے قرآن و سنت کی تابعداری کو قائم رکھنا، بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنا یہ میرا کام نہیں، میرے رب کا کام ہے۔ حالات کی سنگینی کو درست کرنا کسی مومن کے بس کی بات نہیں، حالات کو سنگین بنانے والا بھی اللہ، اور حالات کی سنگینی کو امن سے تبدیل کرنے والا بھی، یہ اس کی محنت کا بنیادی حصہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی عبادت کوئی بھی ہو، کیسے کہا جا سکتا ہے کہ عبادت ہو اور مشقت اس میں نہ ہو؟
عبادت میں عبادت، اچھا اگر حروف تہجی سے اس کے وزن کو بیلنس کیا جائے تو عبادت اور مشقت ان دونوں میں تا ہے. عبادت اور جہدت اس میں بھی تا ہے. عبادت کے مقابلے میں سعادت اس میں بھی تا ہے. عبادت سخاوت اس میں بھی تا ہے. کہنا میں کیا چاہتا ہوں، جہاں خالص عبادت ہوگی وہاں مشقت ہوگی، جہاں خالص عبادت ہوگی وہاں اللہ کی رضا کے لیے جہدت ہوگی، جہاں خالص عبادت ہوگی وہاں اللہ کی رضاؤں کے حصول کے لیے مالی فراوانی میں سخاوت ہوگی، جہاں خالص عبادت ہوگی وہاں اللہ کی رضاؤں کے حصول کے لیے بلند رتبوں کی پرواز ہوگی، اور جہاں خالص عبادت ہوگی وہاں رب کی رحمت ہوگی. نماز ہاں میں نے بوجھل قدموں سے نماز نہیں پڑھنی کہ پڑھنا مشکل ہو جائے، بھی نفسی ہی ایک مشقت تو ہے، لیکن ایک مومن کے فکر و نظر میں عبادت کی ادائیگی مشکل نہیں ہوتی. اسے عبادت کی ادائیگی کے لیے بے چین نظر آنا ہوتا ہے. اسے عبادت کی ادائیگی کے لیے بے چین نظر آنا ہوتا ہے. مومن نمازی ہو تو نمازوں کی ادائیگی سے پہلے بے چین ہوتا ہے. خالص مومن صدقات کی ادائیگی تک بے چین ہوتا ہے. خالص مومن فرضی صدقات کی ادائیگی تک بے چین ہوتا ہے. کئی بار مجھے میرے کچھ قریبی حلقے کے دوست، میں سفر پہ ہوتا ہوں، جب ہم عشاء کی نماز کی ادائیگی کر لیتے ہیں تو میں بھی دوستوں سے کہہ رہا ہوتا ہوں، اور دوست بھی شاہ جی ہوں نا سوکھے ہو گئے ہیں، فکر لے گئی ہے. یہ بے چینی مومن کی عبادت سے جڑی رہنی چاہیے، اور جب اس کی عبادت پائے تکمیل تک ہو اس کو ایک کیفیت سہولت کی اور آسانی کی کیفیت اس کی طبیعت پہ طاری ہونی چاہیے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز کی ادائیگی اس میں ایک مشقت بظاہر ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی اس میں بظاہر ایک مشقت ہے، روزے کی ادائیگی اس میں بظاہر ایک اچھی خاصی مشقت ہے. اللہ کلمہ توحید کی آب یاری کرتے ہوئے شہادت توحید کی ادائیگی بڑی مشقت ہے. جی بڑا مقام ہے یہ، اللہ بڑی مشقت ہے اس میں بھی. اللہ جی کبھی کبھی تو اتنی مشقت ہوتی ہے اور کہ اللہ کو عرشوں سے اپنے محبوب کو تسلیاں دینی پڑتی ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. تو معلوم ہوا یہ وہ مشقتوں کے ماحول میں اللہ تبصرہ کر رہے ہیں، منو پتہ ہے میرا سونا تیرا دل وچو وچو تنگ ہے بڑا. مشقت ہو تو تنگی ہونے لگتی ہے. یار اینا کچھ کیتا ہے بھی بندے ٹھیک نہیں بھی، یہ جو کیفیت ہے کی کچھ کر سڑے ہے، کتھے جا پہنچے ہیں. اللہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. سینے کا آپ کا سینہ تو بڑا غیر معمولی معزز سینہ ہے، عام جیسا سینہ نہیں. یہ سینہ تو وہ ہے
جو قرآنی خزائن سے مالا مال سینہ ہے اللہ کی رحمتوں کا خزینہ سینہ ہے، یہ تو رحمت للعالمین کا سینہ ہے، یہ تو محبتوں کے امین پیغمبر کا سینہ ہے، یہ تو امانتوں کے خلیل پیغمبر کا سینہ ہے، یہ تو عبادت گزاروں کے سرخیل و سید نبی کا سینہ ہے، یہ تو رب کے محبوب کی محبتوں کی اماج گاہ کا سینہ ہے۔ کیسا سینہ ہے جی؟ محبوب کبریا کا سینہ ہے، یہ وہ سینہ ہے جس میں عرش کا مستوی اپنا ڈیرا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، مستوی عرش اس سینے میں براجمان ہے، اس لیے کبھی کبھی وہ کہتا ہے میں تیرے چہرے ول پہ ویکھنا۔ شاہ جی کا جملہ ہے، بڑے شاہ جی والد گرامی، کیا کہنا، کچھ نہ پتہ نہیں۔ ابھی حال ہی میں کوئی بیان میں نے حضرت کا سنا ہے، حال ہی میں حضرت کا میں نے کوئی بیان سنا ہے، غالباً رمضان المبارک کا کوئی آخری درس تھا شاید ابھی ہے، تو حضرت شاہ جی اللہ حضرت کو صحت کامل عاجل عطا فرمائیں، اپنی مستی بیان میں کہہ رہے تھے کہ یہ آیتیں کئی دفعہ بیان کی ہیں لیکن عجیب کیفیت ہے اس میں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اوہو کہیں بات ادھر ادھر اور مریض سپلٹ نہ ہو جائے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، حضرت ابراہیم، میں نے پچھلے سے پچھلے جمعہ کوشش کی کہ یہ پہلو جو ہے یہ اجاگر ہو کہ انی وجہت وجہیہ کیا ہے اور قد نرى تقلب وجہک کیا ہے۔ فولوا وجوہکم کیا ہے، یہ میں نے کوشش کی تھی لیکن بات ادھوری رہ گئی۔ چلیے اللہ توفیق دیں تو بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ جی قد نرى تقلب وجهك في السماء، میں کائنات کا رب ہوں، ہر کوئی عبادت گزار۔ حضرت شاہ جی مجھے وہ پورا منظر نہیں ذہن میں، حضرت کے لفظوں کا چناؤ نہیں میرے ذہن میں، لفظوں کا چناؤ وہ میرے لیے ممکن نہیں، مفہوم میرے ذہن میں ہے، وہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ میں کائنات انسانی کا معبود حقیقی، میں خالق ارض و سما۔ کون؟ بولیے کون ہے؟ سارے بولیے۔ میں وجہ، لفظ وجہ پر جو حضرت شاہ جی ٹکے وہ دکھانے لگا ہوں آپ جی۔ اللہ یہ آسمان و زمین کا خالق میں اللہ، آسمان والے میری طرف دیکھ رہے ہیں، آسمانوں والے جو بات بتانی ہے آپ کو، آسمان والے میری طرف دیکھ رہے ہیں، جبریل مجھے دیکھ رہا ہے، میکائیل مجھے، اب بولو نا گل سمجھا چھوڑ، میکائیل اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے جی۔ سارے فرشتے رب کی جانب متوجہ ہیں، رب کو دیکھ رہے ہیں۔ وما نتنزلوا، یہ بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا۔ وما نتنزلوا، وہی کچھ دیر رکی، پریشانی بڑھنے لگی، مشقت اور بڑھنے لگی، تو معلوم ہوا شہادت توحید کی ادائیگی میں
مشقتیں ہوتی ہیں. پریشانی بڑھنے لگی صحابہ کی بھی اور رسول اللہ کی کہ وہی کیوں نہیں آ رہی. جب پریشانی بڑھی سبحان اللہ، جب پریشانی بڑھنے لگی، اللہ اللہ آسمانوں والا دیکھ رہا ہے مکھڑے مصطفیٰ کو. سبحان اللہ. فرشتے آئے آگے کہتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ. وَاسْتَبِرْ جو ہے نا یہ باب افتعال ہے صبر سے. حالات جیسے کیسے ہوں ڈٹے رہے، حالات جیسے کیسے ہوں استبر ہے. حالات استبر کا معنی جی ہاں سنگینی حالات میں ایک ہے آسان حالات. آسان حالت میں اللہ کی تابعداری پہ ڈٹنے والا صابر. کیا بولیں؟ کیا مل کر بولیں سارے؟ کیا صابر. مشکل حالات میں اللہ کی تابعداری پہ ڈٹنے والا صبار. کیا کیا ہاں جی. کسی پختہ حافظ کو یاد ہو آیت کا پچھلا حصہ تو مجھے یاد کرائے. قرآن مجید میں وہ مفہوم سارا ہے. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. فی ذالک جو مشار علیہ پیچھے مذکور ہے سارا پچھلا حصہ. حافظوں کے لیے پیچھے جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. چلو آ جائے گی منو یاد، موقع مقام آ جائے گا. سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ. ہاں جی اللہ. تو فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا. جی فرشتے میں اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی مجھے دیکھنے کا مطلب میری طرف دیکھ رہے ہیں. میری جی فرشتے کہہ رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، ہم تو تیرے رب کی مرضی سے آتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہوتا تو میں شاہ جی کا ایک اور مشہور جملہ ہے بِأَمْرِ رَبِّكَ. اس پہ حضرت شاہ جی ربیع الاول میں سیرت کا ایک پہلو اجاگر کیا کرتے ہیں. آئے گا ربیع الاول بھی تو اللہ توفیق دیں گے تو بات ہوگی. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں تیرے رب کی جانب. اللہ اللہ جی ملائکہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جی انبیاء مجھے دیکھ رہے ہیں، صلحاء مجھے دیکھ رہے ہیں، شہداء میں اللہ کی جانب دیکھ رہے ہیں، خلیل اللہ میری جانب دیکھ رہے ہیں.
انبیاء سارے کے سارے، رسول سارے کے سارے، اولیاء سارے کے سارے، عبادت گزار سارے کے سارے، جی سارے کے سارے اللہ کی جانب دیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن کے خزانوں والے سینے والا میرا محمد کریم تیرا رب کہہ رہا ہے قد نرا تقلبا وجہک فی السماء، تیرا رب تیرے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ معنی حضرت مشہور معنی یہ ہے کہ آپ کے چہرے کا اٹھنا دیکھ رہا ہے۔ تقلبا مضاف، تقلبا وجہک مصدر مضاف ہے اس وجہ کی طرف، تقلبا وجہک فی السماء، جی تیرا رب دیکھ رہا ہے تیرے چہرے کا اٹھنا، تیرے چہرے کا پھرنا۔ جی چہرے کے پھرنے میں اصل چیز کیا ہے؟ چہرہ۔ چہرے کے پھرنے میں اصل کیا ہے؟ سارے بولے، میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چہرے کے پھرنے میں اصل کیا ہے؟ بولے نا اونچی، کیا ہے؟ چہرہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے حکم میں اصل کیا ہے؟ قرآن۔ پیغمبر کا چہرہ اصل کیا ہے؟ پیغمبر کی ذات۔ پیغمبر کے یار اصل کیا ہے؟ پیغمبر کی ذات۔ سبحان اللہ۔ اضافت میں سبحان اللہ، اضافت لفظی میں مضاف الیہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کی وہ مقصودی شے ہوتا ہی مضاف الیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اللہ 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 اللہ، جی قد نرا تقلبا وجہک فی السماء، ساری کائنات تیرے رب کی طرف دیکھ رہی ہے، اور کائنات کا رب او قرآن کے قاری وہ تیرے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ بھی آیت بیان کرنے کی کوشش کی تھی، جی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہهم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق۔ سبحان اللہ۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ جی قیامت کے دن کچھ چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، وقت ختم۔ قیامت کے دن کچھ چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، رنگ اڈیا ہوئے گا۔ پنجابی پھر آ گئی، کیا کروں یار۔ وہ راشد غوری مجھے کہہ رہے تھے جرمنی والے کہ وہ پچھلے جمعہ کا بیان جن دوستوں نے اپلوڈ کیا ان کو کہ مجھے لنک بھیج دیں، مجھے بھیجنا، وہ بیچارے مانگ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوم تبیض وجوہ معلوم ہوا کبھی کبھی سیانے لوگ کہتے نہیں ہیں مولانا شاہ جی چہرے گلا کر دیں، کہتے نا بندے چہرے گلا کر دینے، چہرے ہاں جی، چھوٹا متھا، اونچا وڈا متھا، گڑی ہوئی آنکھیں، خوبصورت آنکھیں، پچکے گال، ابھرے ہوئے گال، ان سارے خد و حال کو حدیث میں بھی رسول اللہ نے بیان کیا۔ موضوع سے ہٹ جائیں گے ہم لوگ۔ گڑی ہوئی آنکھیں منافق کی نشانیاں جب رسول اللہ نے بیان مختلف کی تو آپ نے کہا اس کی آنکھیں گڑی ہوئی ہوں گی، تھوڑی سی، ماتھا ابھرا ہوا، گالوں کا اوپر والا حصہ ابھرا ہوا،
جی اللہ، جی جی سبحان اللہ، جی لوگوں مان لیجئے چہرے سچائیوں کے عکاس ہوتے ہیں، چہرے جھوٹ کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، چہرے اچھائیوں کی نمائندگی کرتے ہیں، چہرے خاندانی جی وجاہتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، کرتے لوگ دیکھتے تھے بی بی فاطمہ الزہرا کے بچوں کو، حضرت حسن و حسین کو اور جناب حسین کو، تو لوگ کہتے تھے مدینہ میں جنہوں نے ان کے نانا کو نہیں دیکھا وہ حسین کو دیکھ لیں، ایسے ہی سمجھے جیسے انہوں نے نانا کو دیکھ لیا ہے۔ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ، چہرے نمائندگی کرتے ہیں نسلوں کی۔ جی اللہ اللہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، محشر کے میدان میں کچھ لوگوں کے چہرے اڑے ہوئے ہوں گے، رنگ اڑا ہوا ہوگا، کالے چہرے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے چہرے بڑے روشن روشن ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ وجوہ، پھر چہرے کا تذکرہ، وہ وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقھا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ اللہ، جی لوگوں چہرے روشن کیسے ہوتے ہیں؟ ابھی چہرے روشن ان کے ہوتے ہیں جو اپنی دنیا کی زندگی میں رب کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ اب میں لمبی بات نہیں کر سکتا، موضوع میرا اختتام پذیر ہے۔ سبحان اللہ، مینا بھی چلے ہیں اسی سبحان اللہ، ہاں جی سبحان اللہ۔ جی جی تجارت کر رہے ہیں، رب کو دیکھ رہے ہیں، چہرہ روشن ہو جائے گا۔ جی جی عبادت کر رہے ہیں، رب کو دیکھ رہے ہیں، چہرہ روشن ہو جائے گا۔ جی جی سیاست کر رہے ہیں، رب کو دیکھ رہے ہیں، چہرہ روشن ہو جائے گا۔ حکمت کر رہے ہیں، رب کو دیکھ رہے ہیں، چہرہ روشن ہو جائے گا۔ ابراہیم خلیل اللہ، جی جی جو معمار بیت اللہ ہے، اللہ اللہ، بت شکن حضرت ابراہیم جنہوں نے بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا، ان کا تعارف کروا کے اللہ کریم ساری کائنات کو یہ منظر دکھاتے ہیں۔ جب یہ نکلنے لگے، قوم نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، باپ نے بائیکاٹ کر دیا بت شکل ابراہیم کا۔ جب بائیکاٹ ہونے لگا تو ابراہیم کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ جی مجھے کسی کی پرواہ نہیں، منو پرواہ اپنے رب دی۔ جی میں برادری کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتا، میں پرواہ کرتا ہوں اپنے اللہ کی۔ جی جی میں جی قوم کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتا، میں پرواہ کرتا ہوں اپنے اللہ کی۔ میں بگڑے ہوئے ماحول کی پرواہ نہیں کرتا، میں پرواہ کرتا ہوں اپنے اللہ کی۔ میں معبودان باطلہ کی پرواہ نہیں کرتا، میں پرواہ کرتا ہوں اپنے اللہ کی۔ یہ روشن چہروں والے، ان کے چہرے روشن ہوتے۔ سبحان اللہ، جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جی میرے نبی کا سینہ جب دکھیا ہونے لگا تو معلوم ہوا عبادت کی ادائیگی میں مشقت کا مال جب بڑھنے لگتا ہے تو پیغمبر جیسا اونچے رتبوں پہ فائز عابد بھی اس کے سینے میں چبن ہونے لگتی ہے، اللہ تسلیاں دینے لگتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پانی دیو ذرا تھوڑا جا کچھ جی۔
سبحان اللہ. اب پیغام قرآن نے کیا دیا جو میں نے پچھلے 2 جمعوں سے بات کرنا شروع کی ہوئی ہے، پوری نہیں ہو رہی. قرآن نے پیغام یہ دیا کہ سچائی کا دامن تھامنا ہے تو پھر تھامے رکھنا ہے. عدل کا دامن تھامنا ہے تو پھر بولیے پھر تھامے رکھنا ہے. حلال کی روزی کمانی ہے تو پھر کماتے رہنا ہے. نمازی بننا ہے تو بنے رہنا ہے. روزے رکھنے ہیں تو ہر رمضان میں روزے رکھتے رہنا ہے. شہادت توحید دینی ہے تو ساری زندگی دیتے رہنا ہے. لوگوں سنو، عبادات کی ادائیگی میں کوئی تعطل اللہ کو گوارا نہیں. عبادات کی ادائیگی میں کوئی تعطل اللہ کو گوارا نہیں. سبحان اللہ. اناؤنسمنٹ ساری کائنات کے سامنے کر دی اور یہ فرمایا سورہ زاریات میں، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا، ہم نے تو جن و انس کی تخلیق کی اس لیے کہ وہ میری بندگی کرتے رہے. آجی فعل مضارع معلوم میں دوام و استمرار ہے، یعنی ہمیشگی. یعبدون کے اندر کیا ہے؟ بولو نا کیا ہے؟ بوقت ضرورت اللہ اللہ کرنا اور حالات کی سہولت میں اللہ سے اجنبی ہو جانا، یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے. اللہ نے اس پہ تبصرہ کر کے قرآن میں کہا یہ بڑے خسارے والے ہیں، بد نصیب، خسرت دنیا والآخرہ. یہ وہ ہیں یعبد اللہ علی حرف ان اصابہ خیر اطمأن بھی وان اصابتہ فتنۃ انقلب علی وجہہ. وہ میں نے جیسے آپ کو یاد ہو اللہ کے حکموں سے روگردانی کا مطلب ہے انقلب علی وجہہ، رخ کا پھیرنا. رخ کا پھیرنا کیا ہے؟ اللہ کے حکموں سے روگردانی کرنا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی لوگوں، میں جب اپنا تمام رخ ختم کرنے کو ہوں، اپنی ایک ابتدائی گفتگو اور پھر مینا میں آپ کو لے جاؤں، اپنا جب تمام تر رخ اپنی زندگی کے لیل و نہار جب میں اپنے رب کی جانب مبذول کر دیتا ہوں تو میرا چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے، میرے افکار بھی روشن ہو جاتے ہیں اور میں رب کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہوں. اور جب میں رب کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہوں تو اللہ مجھے حج جیسی عظیم الشان عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں آ جا میرے گھر، ہوں تو میرے گھر آ جا، ہوں تو میرے اب میرے گھر آ جاؤ. اور یاد رہے کہ میں نے حج تمتع کے سلسلے میں عمرہ کی ادائیگی پچھلے جمعہ آپ کو کروائی، اور پھر آپ نے عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دینا ہے. جو ایام حج 8 ذی الحج سے پہلے آپ کو دن ملے وہ اپنے رنگین کپڑوں میں، گھر کے کپڑوں میں، اور مرد حضرات کو کینچی چپلی ختم کر دیں، بوٹ پہن سکتے ہیں، جرابیں پہن سکتے ہیں، یعنی وہ ممنوعات احرام پابندیاں ختم، حرم میں جائیں. اور یاد رہے والد گرامی جس بات کی مجھے بچپن سے یاد ہے، تلقین کرتے ہیں حج و عمرہ پر جانے والے دوستوں کو، لوگ پوچھتے ہیں مسئلے، اور جی وہ مسجد عائشہ میں جا کر احرام باندھ کر پھر آ جائے. تو جواز تو اپنی جگہ پر ہے، علماء لگے ہوئے ہیں جواز کی بات کرنے، لیکن حضرت شاہ جی فرمایا کرتے ہیں مکہ میں رہ کر سب سے افضل عبادت ایک آفاقی کے لیے اور ایک مکی کے لیے یہ ہے ادائیگی عمرہ کے بعد کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتا رہے. ہاں تو عمرے میں بھی بنیادی پارٹ جو ہے وہ طواف ہی ہے نا. اللہ کو رنگدار کپڑوں میں اپنے طواف وغیرہ کرتے رہے زیادہ سے زیادہ. اور یہ بات ذہن میں رہے، میں نے کئی بار عرض کیا ہے پہلے بھی کہ طواف کس کو کہتے ہیں؟ بیت اللہ کے 7 چکر لگانے کو ایک طواف کہتے ہیں. بیت اللہ کے بولے نا، بیت اللہ کے 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں. بیت اللہ کے طواف کرتا رہے، اور وہاں جب 8 ذی الحج آ جائے یعنی یوم الترویہ، اونٹوں کو پانی پلانے کا دن ہے جی،
جب وہ آ جائے تو پھر اس دن اپنی جو رہائش گاہ ہے مکہ میں اور مکہ شہر کے گرد و نواح میں جہاں جہاں سرکاری حجاج کو یا پرائیویٹ والوں کو جہاں جہاں مکہ میں رہائش ملی ہے تو وہاں اپنی رہائش گاہ ہی سے احرام باندھ لے. اور یاد رہے احرام باندھنے کا طریق جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ غسل کریں اور غسل کرنے سے پہلے اپنے ضروری بال وغیرہ اتار، غیر ضروری جو بال ہیں وہ اتاریں اور ناخن تراشیں اور پھر غسل کریں، خوشبو لگائیں جی، اور اپنے بال وغیرہ بنائیں جی، اور اپنی 2 چادریں باندھ لیں. اور اس کے بعد جس نے چونکہ حج تمتع ہو رہا ہے تو پھر اب آپ نے 2 رکعت سنت الاحرام ادا کریں اسی طرح جیسے پہلے کی تھی. اپنی رہائش گاہ پر یا حرم میں آ جائیں، اگر موقع ہو قریب ہیں آپ تو مسجد حرام میں آ جائیں، وہاں آ کر کے آپ اپنی سنت الاحرام ادا کریں اور اس کے بعد دعا کیجئے اور اس کے بعد نیت کر لیجئے لبیک بحجۃ. کیا کہیں؟ بولیے لبیک، اے اللہ میں حج کرنے کے لیے حاضر ہوں. بس اس کے بعد پھر آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں. اب آپ نے اپنے قافلے کے ہمراہ جو بھی وہاں طریقہ کار ہوتا ہے وہ سب لوگوں کو سہولت ہو جاتی ہے، نشاندہیاں ہونے لگتی ہیں. آپ اپنے قافلے کے ذمہ داران کے ہمراہ اپنے گروپ لیڈرز کے ساتھ مینا کی طرف آئیں گے. مینا جو ہے وہ مسجد حرام سے وہ 3-4 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے، وہاں آپ آئیں گے اور مینا میں 5 نمازیں 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز کے وقت وہاں پہنچ رہے ہیں، اس سے کچھ دیر پہلے ظہر کی نماز وہاں پڑھیں، عصر مغرب عشاء اور رات وہاں گزاریں. اور اگلے دن 9 ذی الحج جو حج کا دن جس کو حج ایسا لوگ کہتے ہیں حج جی 9 ذی الحج یوم عرفہ جی، اس دن فجر کی نماز وہاں پڑھیں. وہاں 5 نمازیں مینا میں پڑھنا رکنا یہ رسول اللہ کی سنت مبارک ہے. یہ اگر ہو سکے آپ کے وہ جو حج کے ذمہ داران ہیں وہ اگر آپ کو یہ موقع دیں وہاں 5 نمازیں ہو جائیں تو فبیہا، نہ ہو رات کو اگر وہ کہیں کہ جی آج ہی 8 کی رات کو ہم نے آپ کو لے کر مینا کی طرف جانا ہے، صبح مشکل ہو جائے گی، تو کوئی بات نہیں، لے کر ان کے ساتھ چل پڑے جی. اور تلبیہ آپ کو یاد ہے جب آپ نے احرام باندھنا ہے تو پھر آپ نے تلبیہ بھی کہتے رہنا ہے، چونکہ تلبیہ جو ہے وہ محرم کا ترانہ ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اور اس کے بعد یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ جو 9 ذی الحج جس دن آپ نے 5 نمازیں مکمل کر لیں، 8 کے بعد اگلا دن 9 ہوگا اور 9 کو آپ نے عرفات کے میدان کی طرف جانا ہے. اور عرفات کے میدان میں جی زوال سے لے کر رات گئے تک اور اگلے دن صبح فجر تک وہ سارا وقت عرفات کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان اوقات میں عرفات میں سے گزر گیا اس کا حج ہو گیا، اس کا حج ہو گیا. تو چنانچہ آپ نے وہاں پہنچنا ہے اور وہاں حنفی مسلک کے ساتھ وابستہ لوگ وہ اگر انہیں موقع ملے عرفات میں مسجد نمرہ میں وہ جو امام الحج ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا، تو پھر ظہر اور عصر کی نماز وہ اکٹھی پڑھیں ظہر کے وقت میں. اور اگر نہ موقع ملے وہاں جانے کا تو پھر خیموں میں ظہر کی نماز کے وقت ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کے وقت عصر کی نماز ادا کریں. اور عصر کی نماز اور ظہر کی نماز کے بعد آپ وقوف عرفہ کریں، لمبی لمبی دعائیں کریں، روئیں دھوئیں، آہوزاریاں کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کی توحید کے کلمات جتنے یاد ہیں وہ دہرائیں، اپنے لیے امت مسلمہ کی خیر کے لیے دعائیں مانگیں اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کریں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. یوم عرفہ اللہ سے مانگنے والا، اللہ کی توحید کے تذکرے کر کر کے مانگنے والا، حدیث مبارک میں آتا ہے جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اور سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد، ان وظائف کو مانگ پڑھ کے اللہ سے یوم عرفہ کو مانگتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں یہ بندہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ میں نے اس کی سفارش کو اپنے ذمے لازم قرار دے دیا ہے، میں اس کو بھی معاف کروں گا، جنوں اے آکھے گا میں دی سفارش قبول کر کے انہوں بھی معاف کر دیا. تو وہاں اپنے یوم عرفہ کو یہ اعمال و اذکار کرنے ہیں، وقوف عرفہ کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں. اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد عین ممکن ہے آپ کو آپ کے گروپ کے لوگ کہیں کہ بسوں میں چل کے بیٹھیں تو پھر دعائیں مانگتے رہنا ہے،
مغرب کی اذان تک، مغرب کی اذان کے بعد وہاں سے کوچ کرنا ہے عرفات سے، پہلے کوئی جا ہی نہیں سکتا کیونکہ بادشاہوں کے قافلے نکلنے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی نے جانا ہوتا ہے، لہذا آپ نے مغرب کی اذان ہو جائے پھر بھی عرفات میں نماز مغرب نہیں پڑھنی، اپنی نماز مزدلفہ میں جا کے عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، اور پھر آپ روانہ ہو جائیں گے 9 ذی الحج کو ہی عرفات کے میدان میں۔ عرفات کا میدان وہ ہے جہاں کنکریاں ہی کنکریاں ہوں گی، اور خوش قسمتی سے میں پچھلے 3 سال سے جو جا رہا ہوں، جہاں جا کے ہماری بس رکی 3 سالوں سے وہاں سرخ رنگ کے کارپٹ بچھے ہوئے تھے۔ مجھے تو اللہ نے بڑی سہولت دے دی، لیکن اس سے پہلے 2019 میں جب میں حج پہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ گیا تھا تو پتھروں پہ ہی رکا وہ قافلہ، اور ہم نکیلے پتھر جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہیں ہم لیٹ کے اپنا بستر بنایا، بڑی میٹھی ٹھنڈی نیند آتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، کہ اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ جی سبحان اللہ، جہاں جگہ ملے وہاں آپ نے سونے سے پہلے آپ نے 2 نمازیں اکٹھی کرنی ہے، عشاء اور مغرب۔ 9 تاریخ کو عشاء اور مغرب مزدلفہ میں آپ نے وہ ادا کرنی ہے، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ 2 نمازیں ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کم از کم 70 کنکریاں، اگرچہ آپ کو رمی کرنے کے لیے 49 کنکریاں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن آپ 70 کنکریاں اٹھا کے، تاکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں اگر کسی حاجی کے پاس کم ہو جائے تو اس کو آپ مزدلفہ سے اٹھائی ہوئی کنکریاں دے سکیں، آپ کے کوئی ساتھی ساتھ ہیں ان کو آپ دے سکیں، اور اسی طرح رمی کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ وہاں سے گری ہوئی اٹھا کر رمی نہیں کرنی، وہ مقبول نہیں ہوں گی اگر کسی کی کم ہو، لہذا اپنی زائد تھوڑی سی اٹھا کر 70 کنکریاں لے جائیں، اور اپنا تھیلا اپنے ساتھ، اپنے ساتھی جو ہے ان کی بھی مدد کرے، اور کنکری کا سائز کھجور کی گٹھلی کے برابر ہو۔ کس کے برابر ہو؟ کھجور کی گٹھلی کے برابر کنکری کا سائز ہو۔ 70 کنکریاں اٹھا لیں اور پھر اس کے بعد آرام کیجئے اور الارم لگائیں، وقت پر اٹھے مینا مزدلفہ میں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر تہجد کے لیے اللہ اٹھا دے، کوشش کریں اٹھیں، اور تہجد کی نماز سے پہلے وہاں جو واش رومز بنے ہوتے ہیں، دورات میاہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ٹوائلٹس، جنہیں انگریزی میں ٹوائلٹ کہتے ہیں، ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دورات میاہ۔ ہاں، وہ ٹوائلٹس جو ہیں وہ قریب ہوتے ہیں ہر جگہ پہ جہاں آپ کا ڈیرا لگے گا۔ سعودی گورنمنٹ نے بڑے اچھے انتظامات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید بہتریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو وہاں آپ لائنیں نہیں لگتی، وضو بنا لیتے ہیں، اور رات کو بھی سونے سے پہلے 1.5 لیٹر کی بوتل پانی کی بھر کے اپنے پاس رکھ لیں، اگر صبح لمبی چوڑی لائنیں ہوں تو اس سے پھر آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر وضو بنا لیں گے۔ جی، اور فجر کی جب نماز وقت ہو تو پھر 10 ذی الحج شروع ہو جائے گی۔ کیا شروع ہو جائے گی؟ 10 ذی الحج۔ اس دن آپ نے مزدلفہ سے کوچ کرنا ہے مینا کی طرف، لیکن فجر کی نماز ادا کریں، اور فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک آپ نے وقوف مزدلفہ کرنا ہے۔ یہ بھی واجبات حج میں سے ہے، یہ بھی جان بوجھ کے چھوڑنے والے پر دم پڑے گا۔ ہاں، کوئی حرم کا ملازم ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بیمار ہے، انہیں جانا پڑ گیا تو چلے جائیں، لیکن جان بوجھ کر وقوف مزدلفہ نہیں چھوڑنا۔ اور اس کا وقت کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک مزدلفہ میں قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگیں اور اللہ سے آہوازاریاں کیجیے، اور تلبیہ کہتے رہیں۔ ابھی تک آپ نے تلبیہ جو ہے بار بار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کہتے رہیں۔ اور جب آپ پہنچ جائیں مزدلفہ سے آپ مینا کی طرف 2 رخ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو ذمہ داران مزدلفہ سے آپ کی رہائش کا جو مکہ میں جہاں کہیں عزیزیہ وغیرہ میں ہوتی ہے وہاں لے جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، وہاں چلے جائیں، وہاں جا کر تھوڑا سا آرام کر لیں، اور اگر وہاں نہ جائیں سیدھا وہ مینا میں لے جائیں۔ تو 10 تاریخ کو، 10 ذی الحج کو آپ نے جو کام کرنا ہے، پہلا وہ آپ نے ایک وقوف مزدلفہ کیا فجر کی نماز کے بعد، اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو سب سے بڑا شیطان ہے جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پیچھے والا شیطان، عقبہ پیچھے والا، جمرہ عقبہ، یعنی اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کی جانب جو آخری شیطان ہوگا وہ جمرہ عقبہ ہوگا، اور جو مینا کی وادی کی طرف پہلا شیطان ہوگا وہ جمرہ اولا ہوگا۔ جی، اور آپ جمرہ عقبہ کو پہلے دن کنکریاں ماریں گے 7،
کتنی کنکریاں؟ پہلی کنکری مارتے ہی آپ نے تلبیہ چھوڑ دینا ہے. جیسے عمرہ کے وقت آپ نے بیت اللہ پہ نگاہ رکھتے ہی آپ نے تلبیہ یعنی لبیک چھوڑ دی، اسی طرح حاجی نے پہلی کنکری مارتے ہی لبیک 10 تاریخ کو ختم کر دینا ہے. اور جو کنکری مارنی ہے شیطان کو تو کیا کہنا ہے. میں جب یہاں سے پہلی دفعہ جانے لگا والد گرامی نے مجھے فرمایا کہ یار ہے شہادت کی انگلی کو یوں کرو انگوٹھے کے اوپر یہاں چھوٹا سا کنکر رکھ کے تو یوں کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ ایسے کرنے سے وہاں وہ تھرو پورا نہیں ہو سکتا، رش ہوتا ہے بعضوں کا، اور وہ پلر کو نہیں لگتا. شیطان کا جو وہ بنا ہوا ہے نشانی وہ پلر ہے سیمٹ کے، اس کو نہیں لگتا، لہذا اس کو لگنا یا اس کے پاس گرنا یہ ضروری ہے. لہذا آپ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں پتھر کو پکڑ لیں اور اس سے کہیں اللہ اکبر. کیا کہنا ہے؟ ایس جذبے نہ لاکھوں کی تھوڑے شیطانوں نے بھی صحیح ٹھیک ٹھاک ٹھکائی ہوتی ہوئے اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اور وہاں ایک لفظ یہ بھی ساتھ اگر یاد ہو جائیں تو کہنے ہیں رغما للشیطان ورضا للرحمن. آج میں اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہوئے شیطان کو پتھر مار کے ذلیل کر رہا ہوں اور اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں. اور وہ شیطان کو پتھر مارنا سمبولیکلی ہے، یعنی علامتی ہے. میں اصل میں وہاں شیطان کو، یہ وہی شیطان تھا جو حضرت ابراہیم کو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے رکاوٹیں ڈالتا تھا. کی پہ کرنا ہے ایڈا سونا پتھر، کی پہ کرنا ہے چھڈ پرا، تھوڑے جگہ گئے پھر اگے آ گیا، تھوڑے جگہ گئے پھر اگے آ گیا. یہ شیطان جناب ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اپنے رب کی حکم داری کو قائم کرنے سے روک نہیں سکا. تو آج میں بھی شیطان کو پتھر مار کے آج یہ کہہ رہا ہوں ربا میری زندگی میں بھی جو شیطان تیری نافرمانی کے لیے مجھے اکساتا ہے، آج میں نے احرام کی 2 چادروں میں اس کو پتھر مار کے ذلیل کرنے کا آج یہ مظاہرہ کر کے تیرے سے یہ وعدہ کیا ہے. آج تو بعد شیطان نل یاری نہیں، آج تو بعد رحمان نل یاری لگ گئی ہے. ہمارے وہ ایک ذمہ دار ہیں جن کے ساتھ میں حج پر جاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب، تو وہ مزاح کے طور پر سناتے ہیں، یہاں کہتے ہیں جب کبھی میں یہ بات تلقین کے طور پہ کہتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے ان پلروں سے آواز آ رہی ہوتی ہے سارا سال ساڑھے نال یاریاں تے اج غداریاں. یعنی لوگ پتھر مار رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شیطان کہہ رہا ہوتا ہے سارا سال ساڑھے نال یاریاں تے اج غداریاں. او وہاں پتھر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی معمول کی زندگی میں شیطان کے حملوں میں مغلوب ہوا تھا اور رحمان سے میری یاری کمزور پڑ گئی تھی. آج میں نے شیطان کو وٹے مار کے پتھر مار کے ذلیل کر کے اس سے اپنی لڑائی کا اعلان کر دیا ہے. اور شیطانہ تیری میری یاری بس، میں اپنے اللہ کے سپرد ہو گیا ہوں. تو لہذا رغمن للشیطان ورضن للرحمن 7 کنکریاں مارتے ہوئے کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ 10 ذی الحج کو آپ کا یہ دوسرا کام ہوگا جی. اس کے بعد آپ نے چونکہ متمتع ہیں، تمتع اور قران ان کو کرنے والے کو متمتع اور قارن کہتے ہیں. ان دونوں نے حج کے شکرانے کی قربانی کرنی ہوتی ہے. یہ وہ عید قربان والی قربانی نہیں ہوتی، یہ وہ بینیفٹ لینے کی قربانی ہوتی ہے کہ ایک سفر میں انہوں نے عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا. تو لہذا انہوں نے وہ حج کی قربانی کرنی ہوتی ہے، متمتع نے بھی اور قارن نے بھی. تو لہذا وہاں آپ نے حج کی قربانی، تو حج کی قربانی کے لیے وہاں اسباب ایسے تو ہے نہیں کہ بندہ خود سلاٹر ہاؤس میں چلا جائے اور جا کے کرے. لیکن اگر وہاں کوئی ساتھی نمائندے وہ آپ کے ہوں گے، وہ آپ کو بینک کا کارڈ دے دیں گے یا اپنا کوئی نمبر وغیرہ دے دیں گے اور کہیں گے کہ جی آپ اس نمبر پر فون کریں، اپنا حاجی نمبر آپ کو بتائیں گے، یہ بتائیں. آپ نے ادھر فون کرنا ہے کنکریاں مارنے کے بعد. چونکہ حنفی مسلک کے نزدیک ترتیب لازمی ہے، پہلے کنکری پھر قربانی پھر اس کے بعد حلق. یہ 3 کام اس ترتیب سے کرنے لازمی ہے. لیکن اگر احناف بھی کہتے ہیں وہاں مجبوری ہے، پتہ نہیں چلتا اور ترتیب ساکت ہو گئی تو کوئی دم شم لازم نہیں آتا. مولویوں کی باتوں میں نہ جائیں کیونکہ آپ کے بس کی بات نہیں ہوتی. لہذا کوشش کریں. اور جب رمی کرنے کے بعد پہلے دن صرف
ایک بڑے شیطان کو کنکریاں ساتھ مارنی ہے، اس کے بعد کوئی دعا وغیرہ نہیں کرنی، اور پھر باہر آ جانا ہے مینا سے، وہاں کسی بندے سے فون لیں یا اپنے پاس فون ہو، اس مطلوبہ نمبر پر فون کریں، ان کو بتائیں میں فلاں حاجی ہوں، وہ کہیں گے ہاں جی فلانا حاجی نمبر، بھائی تمہاری قربانی ہو گئی ہے، وہ آپ کو کہہ دیں گے قربانی ہو گئی، قربانی ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ جائیں اور جا کر آپ نے حلق کروانا ہے، یعنی ٹنڈ کروائیں یا آپ قصر کروائیں، بال کٹوائیں، اس کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن جو مکمل تحلیل ہے وہ ابھی تک نہیں ہوگی، یعنی اگر آپ اپنی بیوی کے ہمراہ ہیں تو حقوق زوجیت ادا کرنا ابھی تک آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ طواف زیارت نہ کر لیں۔ یاد رہے کہ طواف زیارت بھی رکن اصلی ہے حج کا، اس کا وقت جو ہے وہ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج سارا دن ساری رات، اور 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی عورت ان دنوں میں انہیں ایام ماہواری آ گئے تو پھر اس کے لیے ایام جو حج ہے سارے کے سارے پورا مہینہ، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان عورتوں پہ آ گیا کتب اللہ علی بنات آدم، تو لہذا یہ مجبوری ہے ان کی، تو پورے ذی الحج کے مہینے میں وہ طواف زیارت کسی بھی وقت موقع ملے تو کر سکتی ہیں۔ اللہ اللہ، تو وہ 10 ذی الحج کو آپ نے اب طواف زیارت کرنا، یعنی گھر کے کپڑوں میں، رنگین کپڑوں میں آپ چلے جائیں مسجد حرام میں، اور وہاں جا کر کے آپ نے طواف کرنا ہے۔ اس طواف کے اندر رمل نہیں ہوگا، کیا؟ کیونکہ اس کے بعد اگر اس کے بعد آپ کی حج کی سعی رہتی ہے تو پھر رمل کریں۔ اگر آپ کی حج کی سعی رہتی ہے، یعنی صفا مروہ میں دوڑ باقی ہے، تو پھر آپ وہاں رمل بھی کریں، اور وہاں جیسے میں نے طواف کا طریق بتایا تھا اس طریق کے مطابق طواف کیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہاں صفا اور مروہ میں 7 دفعہ چکر لگانا ہے، اس کو حج کی سعی کہتے ہیں۔ جب آپ 10 تاریخ کو اللہ کی توفیق سے یہ سارے کام کر لیں تو آپ مکمل طور پر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ واپس آ جائیں اپنے مینا کے خیمے میں، اور وہاں 10 اور 11 کی درمیانی رات وہاں رہیں، اور 11 تاریخ کو آپ نے تینوں شیطانوں کی کنکریاں مارنی ہے، رمی کرنی ہے، اور دوسرے دن کی جو رمی ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگی، پہلے نہیں، زوال کے یعنی 12 بجے کے بعد، زور کے قریب، زور کے وقت میں وہ رمی شروع ہو جائے گی، سارا دن اور ساری رات۔ پھر آپ نے دوسرے دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے، پہلے شیطان کو 7 کنکریاں، اور پھر اس کے بعد دوسرے کو، اور دعا مانگے قبلہ رخ ہو کر، پھر تیسرے شیطان جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں اس کو 7 کنکریاں مارے اور دعا نہ کرے۔ یہ دوسرے دن کی آپ کی رمی مکمل ہو گئی۔ پھر وہاں اگر موقع ہو مسجد حرام جانے کا تو جائیں، جا کے طواف کریں، پھر رات کو آ جائیں۔ اگر پھر اپنے مینا کے خیمے میں رات رہے، رسول اللہ وہاں ٹھہرے مینا کے خیمے میں، وہاں نمازیں پڑھی، وہاں ذکر و اذکار کیا، تلبیہ نہیں کرنا، گھر کے معمول کے کپڑوں میں ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ اس کے بعد 12 ذی الحج کو بھی آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی، اور تینوں شیطانوں کو کنکریاں زوال کے بعد شروع ہوں گی، سارا دن اور ساری رات، اور کنکریاں ماریں، اور تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ یوں آپ کی یہ رمی بھی مکمل ہو گئی، اور 12 ذی الحج کو آپ حج کے باقی امور سارے آپ نے ادا کر لیے۔ اب آپ کے ذمہ حج کا ایک واجب باقی رہ گیا ہے، جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ جب تک مکہ میں موجود ہیں آپ دیگر طواف کرتے رہیں، لیکن اگر پہلے بھی طواف وداع کی نیت کر کے کہ بعد میں پتہ نہیں رش نہ ہو جائے تو طواف وداع کر لیں، یعنی 7 چکر لگا لیں۔ اس کے بعد کوئی سعی نہیں کرنی، صرف اللہ کے گھر کے 7 چکر لگانے ہیں۔ اور جب آپ مدینہ جائیں واپسی پہ، یا پاکستان آنا ہو، یا اپنے جس کدھر بھی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے، تو آخری طواف جو کریں وہ طواف وداع ہوگا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے پہلے طواف وداع کی نیت سے کر لیا، اس کے بعد کوئی نفلی طواف کرنے کا موقع مل گیا تو آپ کا وہ آخری طواف وداع شمار ہوگا، پہلا نفلی بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کے مناسک کو سمجھنے اور ان کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔